لإیلاف قریش، بسبب اس کے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دل میں، محبت ڈال دی قریش کے دل میں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الفت کس چیز کی؟ تجارتی سفر کی، سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم میں۔ ہمارے جو آج کل کے قریشی ہیں تو اسی سے ہی باہر نہیں نکلتے، یہ ان قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے ٹف ماحول کا تمہیں عادی کر دیا ہے اور تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے سفر کی، ریگستانی سفر جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے، تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ تم اتنا مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو، کتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی، اور کس لیے کرتے ہو؟ پیٹ کے لیے ہی، تجارت کرتے تھے۔ ظاہر ہے عرب کے اندر تو کچھ بھی نہیں اگتا تھا، یہاں ہندوستان سے جو مسالہ جات پہنچتے تھے وہ آ کے عرب کے بارڈر کے اوپر آتے تھے، وہاں سے وہ اٹھا کے یمن میں اور یعنی شام کے اندر لے کے جایا کرتے تھے، یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سفر کی، گرمی ہو سردی ہو تم سفر کرتے ہو، یہ قریش کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارا سارا جو لائف لائن ہے تجارت ہے، اور اس تجارت کے لیے سفر بڑا ضروری ہے، سفر دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور تمہارے دل میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی ہے، اتنے مشکل۔ اور یہ سر ان کی ایک عادت تھی جو اللہ نے پھر یوٹیلائز کی ہے۔ سر اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ ہی تھے جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر پھر الٹی ہے، لیکن ان کو اپنی یہ خوبی پتہ نہیں تھی۔ دو خوبیاں تھیں ان کے اندر، ایک ٹف ماحول کے عادی تھے، اور دوسرا یہ کہ جب زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں قریش مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، ابو جہل تھا تو منافق نہیں ہوا، وہ سامنے آ کے لڑا، اس نے کہا لڑوں گا مر جاؤں، ایون گردن کاٹنے لگے، اس نے کہا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے۔ یعنی وہ اپنے باطل دین کے اوپر بھی بڑے محکم ہوتے تھے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں مکے کے لوگ، وہ آپ دیکھ لیں پھر کتنے پیشن کے ساتھ۔ اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی لوگ جب پکے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ تو اور دو ان کے اندر خامیاں تھیں، ایک تھی طوائف الملوکی، آپس میں لڑتے رہنا، بہادر تھے لیکن دو بہادر بھائی آپس میں لڑتے رہے تو تیسری جگہ کیا وہ فتح کریں گے، اور دوسرا چٹے ان پڑھ جاہل امی۔ اللہ نے یہ دو خامیاں ان کی دور کر دی، ان کے اندر اتفاق پیدا کر دیا، نبی علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک لیڈر دیا جس نے عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ پھر سب دنیا کی کوئی پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن انہوں نے رومن اور پرشین امپائر سے ان کا اسلحہ چھین کے ان کو گرا دیا۔ ٹف ماحول کے عادی تھے، اور علم اللہ نے دے دیا، ان کی اپنی زبان میں ان کو کتاب دے دی، قرآن۔ تو وہ لوگ جو ان کو امی اور جاہل کہا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی، سر جس نے سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران، اس کے سامنے کون سا یہودی پادری اور عیسائی پادری ٹھہر سکتا ہے دلائل میں، اور جبکہ اس کی اپنی زبان میں ہو، اور عرب کے لوگوں نے وہ رٹی ہوئی ہو کتاب، علم اتنا محکم دیا کہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ سر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے صرف سورہ مریم ہی تلاوت کی تھی نا، تو سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ کو حضرت جعفر نے کوئی تقریر تو نہیں یاد کی ہوئی تھی، سورہ مریم تھی جس میں بتایا گیا کہ بھئی عیسیٰ بن مریم کا سٹیٹس یہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو پھر نجاشی نے بھی ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا اس نے بیان کیا ہے، یعنی من نون اتنا ہی ہے، یہ تنکے جتنے بھی ایڈیشن نہیں ان میں کی جا سکتی، اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے اندر خوبی رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ اس چیز احسان جتایا ہے اپنا کہ دیکھو الفت پیدا کر دی ہے سفر کی کہ تم سفر اختیار کرتے ہو، تو اب پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس گھر کا کھانا کھا رہے ہو، بیت اللہ کے نام کے اوپر قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر ان کا ایک ٹیکا تھا، چودھری تھے، یہ ہر قافلہ لوٹا جاتا تھا، قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا،
وہ کہتے تھے یہ تو کعبے کے متولی ہیں، اور یہ بھی ان کو ڈر لگا ہوتا تھا کہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہینکی پینکی کی ہمارا بت ہی اٹھا کے پرے پھینک دیں گے، تو وہ بھی ان کو خطرہ رہتا تھا دوسرے قبیلوں کو۔ تو قریش کے لوگ بآسانی گرمی سردی سفر کرتے تھے ریگستان کا، اور بغیر کسی ڈر کے۔ دوسرا کوئی قافلہ بچتا نہیں تھا اور ان کے قافلے کو وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ ڈاکو تھے نا، آپ کو پتا، لٹیرے عرب کے لوگ، ان کا گزر بسر اس طرح ہوتا تھا قافلوں کو لوٹ کے۔ ظاہر ہے جب وہاں پہ کوئی اناج بھی نہیں اگنی، کوئی معدنیات بھی نہیں ہے، تیل بھی تو ابھی آگے دریافت ہوا ہے نا، تو بیچارے کھائے پیئیں گے کہاں سے؟ اسی طریقے سے ہی کرتے تھے وہ۔ تو قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے اور ان کو پروٹیکشن ہوتی تھی کعبے کی وجہ سے، خانہ کعبے کے نام کا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اپنی تجارت۔ تو اللہ نے فرمایا تو یہ صرف کھان پین والے کام جو کیا ہوا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو عبادت بھی کرو نا اسی گھر والے رب جس کا یہ گھر ہے، اس رب کی۔ ساتھ بت کیوں رکھے ہوئے ہیں، شرکاء کیوں شریک کیے ہوئے ہیں؟ اس رب کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے، کعبۃ اللہ۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے تمہیں کھلایا جبکہ تم فاقے میں تھے، وآمنہم من خوف، اور تمہیں امن دیا خوف میں۔ سارے قافلے خوف کی حالت میں گزرتے ہیں اور قریش کے قافلے کو کوئی لوٹتا ہی نہیں ہے۔ کیسا امن دیا ہے؟ کس کی برکت سے؟ کعبے کی برکت سے۔ اور اسی کعبے کی برکت سے جو تم تجارت کرتے ہو، تمہارا سارا کھانا پینا اس تجارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی کعبے کا ہی کھا رہے ہو۔ تو اس کا تقاضا نہیں ہے کہ جس رب کا یہ گھر ہے اس کی پوجا بھی کرو۔ یہ اللہ نے ان کو احسان جتایا۔ یہ سورہ قریش آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کیا قیامت ہے۔ یہ قرآن کی وہ سورت ہے، میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، میں اس زمانے میں پہنچ جاتا ہوں کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جن میں قریش کے اندر ہی پیغمبر کو بھیجا ہے، اور اس قریش کی قوم کو اللہ نے تیار کیا ہے دنیا کی امامت کے لیے۔ اس ایک چھوٹی سی صورت میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ان کی ہسٹری لپیٹ دی ہے۔